تو سیدھا سیدھا صدقہ جاریہ ہے، ٹینک بنے گا، نمازی وضو کریں گے، ثواب آپ کے کھاتے میں۔ اصل میں یہ چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہیں نا، اللہ نے یؤمنون بالغیب، غیب کے پردوں میں چھپا دی ہیں ساری چیزیں، تبھی جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جس کا ایمان نہیں ہوتا۔ اب دیکھو کوئی ایسا بزنس ہو جس میں آپ کو یقین ہو کہ 1 لاکھ روپے دوں گا تو اگلے مہینے پروفٹ 2 لاکھ ہوگا، تو ہر آدمی نوٹوں کی گڈیاں لے کے قرضے لے کے آ کے کھڑا ہوا ہوگا، چوری کر کے لا کے دے رہا ہوگا کہ یار میں اس سے بعد میں معافی مانگ لوں گا۔ تو غیب کے پردوں میں اللہ نے جو چیز ڈال دی ہے تو وہ غیب نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں خرید کے وقف کیے، کتنا آج تک وہ وقف کنویں موجود ہیں، آج تک حضرت عمر کا وہ وقف باغ مدینہ میں موجود ہے، حضرت عمر نے باغ خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، آج بھی وہ مدینہ میں موجود ہے۔ دیکھو کتنی بڑی تجارت، وہ سب ثواب کس کو مل رہا ہے؟ حضرت عمر۔ نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا، جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات چرند پرند بھی کھائیں گے نا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے نا، پرندوں کو بھی، آپ نے فرمایا اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے، وہ تو تھوڑے کا بہت زیادہ دیتا ہے، تو وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیزیں، تو اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ دینے کس کو ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کی رسید مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی لیں، سمجھتے ہیں؟ کافی ہو گیا۔ اچھا بھائی، یہ پرچی کسی نے بھیجی ہے، وہ ہندو تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، کہہ رہے ہیں آپ کے بیانات بھی سنتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سن کر ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ چونکہ بہت سارے غیر مسلموں کا مسئلہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر گھر میں کہتے ہیں میں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی، خاندان میں مسائل ہیں، تو میں اپنے اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں؟ دیکھیں اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ جب میں نے دوسری شادی کی تھی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف ہوئی تھی، سب کو ہوتی ہے، تو اب آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے، آج کل آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لینا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، بھی کوئی عمر تھی تمہاری شادی کرنے کی، لوگ اس طرح بات کر رہے ہو۔ اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے، آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی اس سے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، ان کا تکلیف ہونا غلط ہے، بھائی کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے، ماریں گے، قتل کر سکتے ہیں، یا بہت زیادہ ماریں گے، پیٹیں گے، بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے ہیں۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن کی آیت ہے کہ جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر، تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی شدید مجبوری میں زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے۔ یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل، میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کچھ ہندو آئے تھے نا، ہندو فیملی آئی تھی مسلمان، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ، جو بھی ایک بچہ مسلمان ہو، بچہ تو نہیں یعنی 18 20 22 سال اس کی عمر ہوگی، وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن کہ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں گھر والے۔ تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے، عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا، عیسائیوں میں بھی بہت مسلمان ہوتے ہیں، جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں، روزہ رکھ لیں، آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں، یہ کچھ ایسا تدبیر اختیار کر لیں، نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی، چھپ کے پڑھ لیں، جیسے تیسے بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے ملتے ہیں نماز، تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے۔ اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، واقعی وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے، ہمارے ہاں تو نیکی نہ کرنا مشکل ہے، ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے، تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا، صحیح ہے نا، رکھنا آسان ہے، کھانا مشکل ہو گیا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں، پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں، تو قدر کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ کیا ہم خود پڑھا سکتے ہیں، یعنی امامت کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں۔ ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے، ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا، 2 دفعہ جائز نہیں ہے۔ جنازہ عبادت ہے، عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں، توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا، ہمارے نبی سے کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے
یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں، ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں، یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا، جیسے میت کا بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں اور آپ نے پڑھا دیا، پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے، اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے، اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا، تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی ہے، اب وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے، آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز ہے۔ مفتی صاحب میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا، میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے۔ چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا، میرا بیان سن کے بہت اچھی بات ہے، چھپ کے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا، یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا خود کیا۔ اچھا میرے بھائی، جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں، ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا، اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار، اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جبکہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہے، اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں، پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے، اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ لڑکی پر عدت لازم ہوگی، یہی حکم ہے۔ اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت عدت پوری کرے گی۔ یہ چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں، فون کر کے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا، اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے، کوئی دوسرا رشتہ آیا ہے ہمارے لیے، تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا، اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی، اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے، زنا ہے وہ تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو، سمجھتے ہیں؟ تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی، سمجھتے ہو؟ طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی، 3 مینسز عدت ہوگی، اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتی ہے۔ یہ میرا مسئلہ گولڈ کا ہے، تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے، تقریباً 3.5 تولہ، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا، پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے، دونوں کی ویلیو کو، پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے، تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ 7.5 تولے پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے، پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، گولڈ پہ نہیں ہوتی، پھر ویلیو ہے اس کی، اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی۔ تقریباً ہر مہینے 1000 یا 1500 روپے شوہر دیتا ہے، جو ضروری چیزیں لینے میں پہلے سے ختم۔ بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھیں اور پھر اس میں زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ عورت پر لازم ہے اپنے گولڈ کی زکوٰۃ دے، وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں، نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے دیں، سمجھ رہے؟ اب پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ اتنے پیسے ہمارے اس میں نکل جائیں گے، تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ تو سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں، اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع۔ چائنا میں وہ ملیشیا میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا، ملیشیا میں نے ایک ولاگ بنایا، چائنا کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا، وہ اتنی دولت کے انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں، کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس قبرستان میں کروڑوں روپے کی قبر خریدتے ہیں، وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے، کروڑوں روپے کی قبریں ہوتی ہیں، ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے۔ یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں، کہ اگر دنیا میں پیسے سے، اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ختم، ابھی جو پورا بیان یہی چل رہا تھا نا، یہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی، پھر مرتے ہوئے دل چاہتا ہے قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح، تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا، تو وہ کہتا ہے بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں۔ تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑے شروع کر دی، جب اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے۔ پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا، کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو، جگہ خریدیں، بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے، قبر اتنے کی ہے، VIP
قبر, اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کروا دیں آپ شب برات کے موقع پہ, ٹھیک ہے نا. تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو کتنی ہوگی, تو دبا کے بکے گا وہ, تو قبریں بکیں گی نا, اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاؤ گے, خود غریب میں دفن ہو جاؤ, غریبوں کے قبرستان میں. قبریں تو اندر سے ایک ہی ایسی ہوتی ہیں, چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو, اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ نے وہ, میں نے وہاں بلاگ بنایا, اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسیاں نکالنا شروع کر دی, تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے, لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی, اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن. تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے. اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے, خوشی خوشی زکات دیا کرو, خوشی خوشی. اللہ ہم سے دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار, خوشی سے نہیں دیتے, زکات سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے, اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا, کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں. کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو, کھڑکیاں ہی نہیں ہے تو تعلیم کہاں سے ہوگی, دروازے نہیں ہے, ڈیسک نہیں ہے, اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو, اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں. کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں, دینا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا آپ کو. اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے, اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے, گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے, خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے, پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے, ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے, دودھ بھی وہ پلا رہا ہے. اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا, سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے, خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکات. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ اپنا سارا پیسہ صدقہ کر دیں, بس صرف تھوڑے سے اتنے پیسے رکھیں جو مہینے میں کھانے پینے کے لیے, گیس بجلی کے بل کے لیے چاہیے, باقی سارا صدقہ. پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر سارا صدقہ کر دوں گا غریب ہو جاؤں گا, پھر زکات تو مجھ پہ فرض ہوگی نہیں, زکات ادا کرنے کا مزہ پھر آئے گا نہیں. تو اتنا رکھو کہ زکات فرض ہو اور زکات ادا کرے, اس کا اپنا مزہ ہے. زکات کا فطرانہ الگ چیز ہے, قربانی کا الگ مزہ ہے, یہ الگ الگ عبادتیں ہیں نا. زکات تو اسلام کا رکن ہے بھائی, یہ تو خوشی سے خواتین کو چاہیے, سونا ہے خوشی خوشی دیا کرے زکات. بعض خواتین کے ایسے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہائے اتنی ساری زکات دے کہاں سے, شوہر اتنے 100 روپے دیتا ہے مہینے کے, 1000 روپے دیتا ہے. بھائی آپ کو جب پتا ہے آپ نے زکات نکالنی ہے سال میں, تو آپ جیب خرچی سے بچانا شروع کریں. نہیں یہ تو سونا بیچیں, بیچ کے کسی انسان کو تھوڑی دے رہے ہیں آپ, کس کو دے رہے ہیں؟ جس نے اس سونے کو پیدا کیا. اور اللہ تو اتنا غنی ہے, اتنا غنی ہے. دیکھو جب کوئی کروڑ پتی سیٹھ آپ کے گھر میں آ جائے, کسی غریب کے گھر میں غریب آئے نا, اس کو کھلاتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ ضائع ہی ہو رہا ہے, اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا, اس کو میں جتنا کھلاؤں گا یہ تھوڑی کھلائے گا, اس کے بعد تو ڈھیلا نہیں ہے. مالدار آدمی کے لوگ خوشی میں دعوت کرتے ہیں, غریب بھی وہ خوب خوب کھانے کھلائے گا, اس کو پتا ہے اتنا بڑا سیٹھ ہے یار, اس کو آج کھلا دو, قرضہ لے کے کھلا دو, کیونکہ جب یہ کھلائے گا نا تو پھر یہ بڑا ہٹو بچوں قسم کا کھلائے گا. تو اللہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے بھائی. خزائن السماوات والارض, سارے خزانے اس کے پاس, اور اللہ سے بڑا دل بھی کسی کا نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے 2.5% دے دو, 2.5 کے بجائے 5% دے دو بھائی, 10% دے دو. اللہ لے رہا ہے, اللہ, اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے, کتنی خوبصورت بات, ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ زکات اصل میں جب آپ غریب کو دیتے ہیں تو یہ غریب کو نہیں, یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. غریب اللہ کی طرف سے وکیل بن کے قبضہ کرتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ آپ نے پیسے دینے ہیں, کسی کو پیسے دینے ہیں نا, مدد کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے, یار میں بندہ بائک پہ بھیج رہا ہوں, اس کو پکڑا دے. تو آپ اس بندے کو پکڑا دیتے ہو نا, اور فون کر کے بتاتے ہو بھائی میں نے تیرے بندے کو پیسے دے دیے, اب میں بری ذمہ ہو گیا ہوں, تو جان تیرا بندہ جان. تو دیے اصل میں بندے کو نہیں ہوتے, دیے کس کو ہوتے ہیں؟ اس آدمی کو. اس بندے کو تو آپ جانتے بھی نہیں, لیکن آپ اس کو اس لیے دے رہے ہو کہ اس نے اس بندے کو اپنا نمائندہ. ارے جب آپ پیزا منگواتے ہو تو بائک والے کو پیسے دیتے ہو نا, بائکیا والے کو, تو کیا بائکیا والے نے پیزا دیا ہے؟ وہ اس سے پیزا خریدا ہے آپ نے, اس کے پیزے کا بزنس ہوتا تو بائک کیوں چلا رہا ہوتا وہ بھائی. تو اصل میں تو پیزا کمپنی کو پیسے دے رہے ہو آپ, لیکن پیزا کمپنی نے کہا ہے کہ یہاں رش لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بائکیا والے کو پکڑا دو, وہ ہمیں ہی دے دے گا. تو آپ بائکیا والے کو جانتے بھی نہیں ہو جو پیزا لے کر آیا, آپ کہہ رہے بھائی تیرا میرا کوئی, مجھے کمپنی نے بولا اس کو دے دو تو میں تجھے دے رہا ہوں, ورنہ میں تجھے کہ جانتا بھی نہیں ہوں. زکات میں یہی فلسفہ ہے.
ہم نہ غریب کو جانتے ہیں نہ ہماری غریب سے کوئی سلام دعا. اللہ نے کہا مجھے دو. من ذا الذی یقرض اللہ, کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا. اور اللہ اس کو قرضہ کہہ رہے, قرضہ, لون چاہیے, لون. ارے کوئی محلے کا سیٹھ یا ناظم آ کے آپ سے لون مانگے, آپ کا سر پوری دکان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو بھائی. آپ کو پتا ہے یار سیٹھ آدمی لون لے رہا ہے, یہ تو بھاگے گا بھی نہیں, اس کے لیے ان کی کیا ویلیو ہے, بڑھ چڑھ کے دو گے. بعض دفعہ سیٹھ گھر میں پٹوا بھول کے آ جاتا ہے. پیٹرول پمپ پہ کوئی آدمی گیا لینڈ کروزر لے کے پیٹرول ڈلوا رہا ہے, رکشے والا جائے گا نا, رکشے والا, پیٹرول پمپ والا فری میں نہیں دے گا اس کو پتا ہے اگر فری میں ڈال دیا نا یہ واپس پیسے کبھی بھی نہیں دے گا, یہ بھاگ جائے گا. لیکن اگر کوئی علاقے کا ناظم کوئی لینڈ کروزر میں جا رہا ہے, کوئی جناب کوئی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے, جیب میں پیسے بھول گیا, پیٹرول پمپ والا کہے گا سر آپ کوئی پیسوں کی فکر نہ کریں. اس کو پتا ہے یہ اتنا مالدار آدمی یہ پیسے لے کے کہاں بھاگے گا, بلکہ اس سے میرے تعلقات اور اچھے ہو جائیں گے. یہی ہوگا نا, اور اچھے تعلقات ہو جائیں گے. تو اللہ بھائی ہمارے پیسے لے کے بھاگے گا بھی نہیں, معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشا. اور اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت بھی بالکل بھی نہیں. تو اللہ نے کہا کہ مجھے کون ہے جو قرضہ دے گا, اور اللہ نے بتا دیا میں بڑھا کے واپس کروں گا اس کو. یہ قرضہ میں بڑھا کے, سودی لین دین اللہ سے جائز ہے. اللہ نے اپنے اور بندوں کے لیے سود کو حلال رکھا ہوا ہے, آپس میں سود کو کیا کر دیا ہے, حرام. اللہ نے کہا میرے سے, اور بڑھاؤں گا بھی, تھوڑا سود نہیں لگاؤں گا, بڑھاتا چلا جاؤں گا اس کو میں. تو اس میں تو انسان کو چاہیے دل کھول کے دے. اللہ نے کہا اب عرش پر میرے پاس آ کے مجھے پیسہ پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے. گلی محلے میں تمہیں کچھ نظر آ جائیں گے غریب لوگ, فی الحال ان کو پکڑا دو. تو یہ اصل میں غریب آدمی قبضہ کرتا ہے کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے شکریہ نہیں چاہیے کیونکہ ہم تمہیں نہیں کھلا رہے, اصل میں تو ہم کس کو دے رہے ہیں, اللہ کو دے رہے ہیں. ہمارا اللہ کا لیں گے, تم تو درمیان میں جو ہے نا ایک وکیل بن کے آ گئے ہو, تم تو وکیل بن کے آ گئے ہو. پیزا والے کو آپ نے پیسے پکڑا دیے بائکیا والے کو, اب آپ کہہ رہے ہیں پیزا ایسا تھا ویسا, وہ کہہ رہا ہے مجھے کیا پتا کیسا تھا بھائی, تو کمپنی میں جا کے کمپلین کر, میں نے تو ان کا پیزا تم تک پہنچایا ہے, تمہارے پیسے وہاں تک پہنچائے. تو غریب بھی یہی کہے گا. اہل ایمان جب غریب کو کھلاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا تمہارا کیا, ہم تو اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں بھائی, اللہ آخرت کی سختی ہم سے دور کرے گا. تو اس لیے خواتین کو بھی چاہیے خوش دلی کے ساتھ زکات دیا کریں, کیونکہ خواتین کو بھی جنت میں جانا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جنت اللہ نے صرف آدمیوں کے لیے نہیں بنائی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ, عورتوں کو خاص اللہ نے خطاب کیا کہ جہنم کی آگ سے بچو, اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے. تو صدقہ کیا کرے, کچھ نہیں ہے تو آدھی کھجور صدقہ کر دیا کرے. تو خوش دلی کے ساتھ زکات دیا کرو بھائی, ورنہ وہی ہو جائے گا اتنا جمع کر کے پھر ایک دن دل چاہے گا کہ یار یہ سارا مال لے کے میں قبر میں کس طرح سے اتر جاؤں. خرچ کرو. ہم نے تو بڑے علماء کو دیکھا ہے جب عمر بڑھ جاتی ہے تو ویسے ہی سب دے دلا کے کہہ رہے یار ہلکے پھلکے ہی دنیا سے جاؤ, اب جائیدادیں بھی بانٹ دیتے ہیں وہ. لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں پورا مال کبھی بھی نہ بانٹنا, اولاد آج کل بگڑ جاتی ہے. بعض لوگوں نے دل بڑا کر کے سب کچھ بچوں کو بانٹ دیا, جس دن بچوں کو سب کچھ مل گیا اس دن بچوں نے باپ کو ابا سمجھنا چھوڑ دیا. یہ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں تو کچھ چیزیں تجربے کی ہوتی ہیں. تو اس لیے بعض دفعہ آدمی بڑھاپے میں میرے بیان سن کے دوسری شادی کا اس کو خیال آتا ہے, لیکن وہ ساری جائیدادیں پہلے تقسیم کر چکا. اب وہ کہے گا اب بچوں سے پیسے کس منہ سے مانگے, بچوں سے کہے بیٹا مجھے پیسے چاہیے, ابا کڈنی کا آپریشن کرنا ہے, ابا دل کا ہم دینے, ابا کہہ رہے میں نے شادی کرنی ہے, بچے کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے دل نہ لگاؤ بس پیسے سے, سمجھ رہے ہو. میرا دوست جو کہ کینسر کا مریض ہے, اس کی خوشی آپ سے ملاقات کی ہے, اگر آپ اپنے قیمتی وقت سے کچھ ہمارے بھائی کے لیے دے دیں. بھائی مجھے جی ہندو بھائی بھی جو مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بھی تو ابھی تو میں نے تراویح بھی رات کو سنانی ہوتی ہے, دہرانا بھی ہے. اگر میں ابھی یہ ٹائم ملاقاتوں میں لگا دوں گا تو شام کو اٹکن آنا شروع ہو جائے گی. جب میں تراویح پڑھتا ہوں نا تو پھر اٹکوں گا تو پیچھے پبلک کھڑے ہوئے وہ برا بلا کہیں گے یار کیا ہو گیا یہ. تو ابھی تو بالکل ٹائم نہیں ہے, تو پھر ہم کوئی ٹائم انشاءاللہ متعین کر کے ملاقات کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ. عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں, جو غیر مسلمان ہوتے ہیں ہم ان کو تو لازمی ٹائم دیتے ہیں, ان کو تو کبھی ہم نے منع نہیں کیا. تو اور جو کوئی معذور ہو یا بیمار ہو, جیسے یہ کینسر کے مریض ہے, تو ضرور انشاءاللہ ٹائم دیں گے, لیکن اس کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے, وہاں عثمان بھائی کا نمبر ہے, ان سے کانٹیکٹ کریں, ٹائم لے کے آ جائیں, پھر میں انشاءاللہ ٹائم دے دوں. کیا خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں, اور دیگر کیا احکامات ہیں خودکشی کرنے والوں کے؟ خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے, اور ایسا گناہ ہے جس سے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی.
کیونکہ مر جاتا ہے انسان. توبہ کا دروازہ زندگی میں کھلا ہے, مرنے کے بعد نہیں ہے. ہر گناہ میں انسان توبہ کا آپشن ہوتا ہے, خودکشی میں توبہ کا آپشن اس نے خود ہی ختم کر دیا. لیکن دعائے مغفرت جائز ہے اگر وہ مسلمان تھا, اس لیے کہ جرم کیا اس نے, جہنم میں جائے گا, تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب سے بچا لے. تو دعا کا آپشن اللہ نے دیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آدمی خودکشی کرے تو کسی بھی علاقے کے بڑے عالم کو, بزرگ کو, مشہور شخصیت کو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے, بائیکاٹ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. خودکشی کسی نے کی, جنازہ لایا گیا, آپ نے نہیں پڑھایا, حالانکہ آپ رحمت للعالمین تھے, لیکن آپ نے بائیکاٹ کیا جنازے کا. تو صحابہ کو منع نہیں کیا لیکن خود نہیں پڑھایا آپ نے, تاکہ لوگوں کے دل میں اس جرم کی برائی بیٹھے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ہمارے نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. تو اس لیے خودکشی چھوٹا جرم نہیں ہے, جنازہ بھی ہوگا اس کا, لیکن علماء کو چاہیے کہ وہ, اور ہر جو بھی بڑا گناہ گار ہوتا ہے نا, کھلے عام گناہ کرتا ہو, اس کا یہی حکم ہے. شریعت پھر روک دیتی ہے کہ کسی مشہور شخصیت کو, بڑے آدمی کو, جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں, اس کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے دل میں اس گناہ سے نفرت پیدا ہو. دیکھو اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا, تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا, اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون. اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا, کیش, وہ کیا ملتا ہے؟ سکون. آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے, اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی, آدمی لوگ سکون میں آ جاتے ہیں, یار کم از کم یہاں پر موبائل سنیچنگ نہیں ہوگی, سکون سے سو جاؤ. تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائیں, یہ بڑی زبردست بات ہے. کوئی شرطیں نہ کہ یہ والے قوائف پورے کرو گے تو پھر مجھ سے مانگو, ورنہ تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی چرسی ہے تو جب تک چرس نہیں چھوڑے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. کوئی بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو, یہی مانگ لو, اللہ میں بے نمازی ہوں, مجھے کیا بنا دے؟ نمازی بنا دے. جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, قرآن کہتا ہے, تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو, میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اور کمال کی بات یہ ہے, پہلے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا, نہیں مانگو گے ایسے متکبرین کے لیے میں نے جہنم کی آگ رکھی ہے بھائی, یہ سمجھ سے بالاتر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے قرضہ مانگو, آپ کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے آفر کی, ضرورت ہوئی تو مانگیں گے, نہیں تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں آئے نا مانگنے کے لیے, پھر دیکھو میں گھنڈے بھیجوں گا, کٹ لگواؤں گا. آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, یہ مجھ پر احسان کر رہے ہو یا گن پوائنٹ, یہ زبردستی کروا رہے ہو کام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ کون سا احسان کا طریقہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئیے گا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہوگی, آپ کہیں گے تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یاد کیا. پھر میں کہتا ہوں اگر نہیں آئے نا گنڈے بھیج کے میں کٹواؤں گا. آپ کہو گے یہ زیادہ ہو گئی ہے, یہ کیا ہو گئی ہے, یہ دعوت نہیں ہے, یہ تو ایک طرح کا جرمانہ ہے میرے اوپر لگا دیا تم نے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں علاقے کا ناظم ہوں, میں علاقے میں یہ تھانے کا میں ڈی ایس پی ہوں, کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آنا. آپ کہیں گے سر آپ کا بہت شکریہ, آپ کا ٹرانسفر ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے مجھے یاد کیا, کوئی بھی ضرورت ہوگی آپ کو بتاؤں گا. آگے سے تڑی لگا دی, اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑی اور نہیں بتایا نا, میں بھائی سب سے پہلے لاکر میں تمہیں ڈالوں گا. تو آپ کہیں گے سر یہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں, یہ میری توہین کر رہے ہیں, تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, نہیں مانگا تو ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ مانگو, نہیں مانگا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں. اصل بات یہ ہے کہ علاقے میں ایس ایچ او آیا, کوئی محلے کا دادا آیا, وہ آپ سے کہتا ہے کوئی پرابلم ہو بتانا, آپ کہتے ہیں بڑی نوازش آپ کی, پھر بھی آپ اس کو پرابلم نہیں بتاتے, وہ غصہ نہیں آتا, اس کو غصہ نہیں آتا, اس لیے کہ وہ مخلوق ہے, وہ عاجز ہے. اسے پتا ہے کہ بعض دفعہ بندے کو کام پڑتا ہی نہیں ہے, بعض دفعہ پڑتا ہے تو اس کے کوئی دوسرے تعلقات ہوتے ہیں, بعض دفعہ کام پڑتا ہے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کام ہو, ایسا ہی رہے معاملہ. لیکن اللہ کے ہاں یہ تینوں آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ سے مانگوں, لیکن میری کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں جو میں مانگوں تجھ سے, یہ کہہ سکتے ہو کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب تم اللہ سے مستغنی ہو گئے. اللہ کے دیے بغیر بھی تمہیں دائیں بائیں سے تمہارے کھانچے کھلے ہوئے, جو اگر کھلے ہوئے ہیں تو وہ کھانچے کس کے اختیار میں ہیں؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں.
آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس لیے مانگنے کی ضرورت نہیں کہ میرے تو سارے مسائل حل ہو رہے ہیں، میں صبح میری جاب لگی ہوئی ہے، میری تنخواہ ہے، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں میں، میری سیلری گھر آ جاتی ہے، مہنگائی بھی نہیں ہے، پیٹرول بھی نئی حکومت نے سستا کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کہے گا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے بالفرض، اول تو پاکستان میں ہو اور مسئلہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سو رہے ہیں، آپ کی کوئی اٹھائے گا اور آنکھ کھل جائے گی آپ کی۔ تو آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان اسباب کو دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ ہوتا اسباب سے ہے، اللہ سے نہیں ہوتا۔ بھئی اللہ تو جب چاہے ان اسباب کو فیل کر دے۔ آپ اپنے آپ کو خدا سے مستغنی سمجھ رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے، اس پر اللہ عذاب دے گا کہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ کیسے بیٹھا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے میری۔ یہ ایسے محلے کا کوئی دادا آیا اور سارے کام اس کے ہاتھ میں، اس نے آپ سے بولا کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا، اور اسے پتا ہے کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہے اس کو، آپ پھر بھی نہیں بتا رہے اس کو۔ وہ بلائے گا، بولے گا بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں اس لیے نہیں بتا رہا، اس پہ غصہ نہیں آئے گا اس کو۔ لیکن اگر آپ نے اس سے کہا کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے، میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے جاننے والے ہیں وہ مجھے بچا لیں گے، اس دادے کو غصہ آئے گا کہ میرے علاوہ کون اس محلے کا دادا ہے بھائی، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ کے سامنے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ پریشانیاں مجھے تنگ کر ہی نہیں رہی ہیں، مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسان ہیں، مخلوق ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سارے اسباب ہے، وہ جب پریشان کرنے پر آئے گا، وہ مصیبتیں دینے پر آئے، ہم میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ ان مصیبتوں کو اس کی توفیق کے بغیر برداشت کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی وہ مصیبتیں ہم سے دور کر دے۔ کتنی بڑی وعید ہے دعا نہ مانگنے پر۔ اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت کیا ہے۔ میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا ایسے موقع پہ۔ ایک آدمی اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا بازار میں، کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ گدھا میں جاؤں گا مارکیٹ میں لاکھوں کا بکے گا۔ کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اس نے کہا انشاءاللہ، یعنی اللہ نے چاہا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ گدھا میرے ہاتھ میں، نسل اس کی اچھی ہے، مارکیٹ میں گدھے کی مانگ بھی ہے، گدھے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ۔ اگر وہ ہماری مارکیٹوں میں آتا، اسمبلیوں میں آتا، پتا چلتا ہے یہاں مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے، ہول سیل کے حساب سے ہمارے ہیں۔ تو اب اسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بول دے اگر اللہ نے چاہا، وہ کہہ رہے اللہ نے چاہا کہ سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، مارکیٹ میں گدھوں کی ویلیو بھی ہے اور انتظار میں بھی ہیں لوگ، تو منہ مانگی قیمت پہ بکے گا۔ اچانک کوئی مارکیٹ میں جب پہنچا، ڈاکو آیا، گدھا چھین کے لے گیا، یا اس گدھے کو بیماری ہوئی مر گیا، اب یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے۔ اسی بندے سے رابطہ ہوا، اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہہ رہے انشاءاللہ میں گدھا لے کے جا رہا تھا، انشاءاللہ کوئی ڈاکو آیا، انشاءاللہ اس نے چاقو نکالا اور انشاءاللہ وہ گدھا مجھ سے چھین کے لے گیا۔ اب بات پہ کیا لگا رہا ہے؟ انشاءاللہ۔ اس نے کہا کمبخت جب لگانا تھا تو اس وقت تو لگایا نہیں انشاءاللہ، اور اب لگا رہا ہے۔ تو ہم پر جب مصیبت پڑتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یار اللہ کہاں ہے؟ تو بھئی یہ تو مصیبت سے پہلے اللہ کو پکارو۔ جو اللہ کو نہیں پکارتا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر اسباب پر ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ جیسے کافر اسباب کو دیکھتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے خدا کیا کر رہا ہے؟ گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے، تو اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ کو اگر نہیں کوئی پکارتا تو اللہ اس کا مطلب پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بات پہ اللہ سے دعا مانگا کرو۔ پیغمبروں کی کتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں، بات پہ دعائیں مانگتے تھے، بات پہ دعائیں یاد کریں۔ دعائیں ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ، یہ نام نوٹ کر لیں، کیا نام ہے اس کا؟ مناجات مقبولہ۔ ہر کتاب ہر لائبریری سے مل جائے گی، جو جتنے بھی کتب خانے ہوتے ہیں نا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ لیا ہے، ایک چھوٹی سی کتابچے میں جمع کر لیا ہے قرآن کی دعائیں اور حدیث میں جو دعائیں، بہت جاندار دعائیں ہیں وہ۔ اچھا دعا ایسی چیز ہے کہ جب جن الفاظ سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا، وہ الفاظ بھی اس کے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا شاندار کام یہ کیا کہ اب چونکہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، ساری دعائیں قرآن اور حدیث کی آپ پڑھیں گے تو ایک ہی اتنی لمبی ہو جائے گی پھر، تو انہوں نے اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ سمجھتے ہیں؟ ہفتے کے دن، اتوار کے دن، یہ یعنی 7 منزلیں بنا دی ہیں اس کی، اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے، یعنی وہ دعائیں عربی میں اور نیچے اس کا
ترجمہ آپ بے شک عربی نہ پڑھے ترجمہ پڑھ لیں، وہ روزانہ کا معمول بنائیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو قرآن و سنت کی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ ایسی جاندار دعائیں، ایسی جاندار، ان دعاؤں میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا، چسکا لگ جائے گا۔ کیسی کیسی دعائیں دیکھو، ایک پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے، ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ خوف نہیں چاہیے، زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ جب آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو آپ۔ دیکھو بچوں کے دلوں میں امتحان کا خوف ہوتا ہے نا، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ کراچی میں تو ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی خوف ووف نہیں ہوتا۔ پنجاب میں دیکھا ہے ہم نے، بچوں کے پیپر ہونے والے، ایگزام ہونے والا، ایک دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں۔ زیادہ مسلط کریں گے تو پھر پڑھائی بھی نہیں ہوتی، ان سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ کراچی میں اللہ کا فضل ہے، یہ ٹینشن کراچی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ بڑا فائدہ پورے سندھ میں الحمدللہ، یہ سندھ گورنمنٹ جب جتنی بھی رہی ہے اب تک، چاہے کسی کی بھی ہو، تو یہ الحمدللہ انہوں نے فیسلٹی دی ہے کہ کراچی کی عوام کو پڑھائی لکھائی سے الحمدللہ بالکل فارغ کر دی ہے۔ لڑکوں میں پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں۔ کچھ دن پہلے میں آ رہا تھا سفر پہ تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں پڑھنے گیا ہوا تھا، اسلام آباد، ایبٹ آباد میں اچھا کیڈٹ کالج، کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کراچی میں، نارتھ کراچی میں کہیں رہتا تھا یا ناظم آباد میں، وہاں گیا ہوا۔ اس نے کہا بھائی ہمارے ابا اما نے اچھا فیصلہ کیا، مجھے وہاں ایڈمیشن کرا دیا، میں پڑھ لیتا ہوں، چھٹیوں میں گھر آ جاتا ہوں۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ کراچی میں، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کراچی میں جہاں تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں، پڑھائی لکھائی کی بات ہی نہیں۔ کہہ رہے یہاں ہو تو ہر آدمی، میں نے دیکھا ہے پنجاب میں ہر بچہ پڑھائی کی بات کر رہا ہے، سب پڑھائی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ بزنس میں آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں ہو تو پڑھے ہوئے ہیں، کراچی میں الحمدللہ پڑھے ہوئے لڑکے پوری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ہم نے بھی بیان کر کے اپریشیٹ کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں اب تو ٹھپا لگیا، اب تو اور کھیلو۔ ہم نے تو اس لیے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ چلو روزہ تو رکھ رہے ہیں نا، یہ مطلب تھوڑی تھا کہ کچھ بھی نہیں کرو۔ تو یہاں الحمدللہ یہ سہولت ہے کہ یہاں آپ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں کراچی میں، اور پڑھے بغیر آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے، اپنا بھی بیڑا غرق اور قوم کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، نہ خود کچھ آتا ہے نہ ترقی تھوڑی کر سکتا ہے آدمی فالتو ڈگریاں لے کے، وہ پکڑا جاتا ہے کہیں نہ کہیں۔ ایک ہمارے مشہور ڈاکٹر تھے جو بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، کیا ہیں ڈاکٹر، جب ان کی جعلی ڈگریاں پکڑی گئیں لوگوں نے کہا یار ڈگری کو چھوڑو، بندہ میں قابلیت ہے، تو وہ تھوڑے دنوں میں قابلیت کبھی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ جو اندر سے ہوتا ہے نا تھوڑے دنوں میں آدمی وہ آ جاتا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے زیادہ عرصہ۔ تو جعلی ڈگریاں جعلی ہی ہوتی ہیں، پکڑا جاتا ہے آدمی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے۔ تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا صحت بھی خراب ہوگی۔ بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جس شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ، کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا، اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے۔ تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے، گناہ سے روک لے ہم کو۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جنتک، یہ اسی کی تکمیل ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا۔ اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے، اتنا یقین، تیری ذات پہ اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں، ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے نا، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی، تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا، وہ خودکشی کی طرف جائیں گے۔ اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے، اللہ، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے
संवरने और बनाने के लिए दे रहा है, वो ये टेंशन दूर भी कर सकता है, वो किसी सबब का मोहताज नहीं है, इसमें मेरा फायदा है, तो इससे वो टेंशन क्या हो जाएगी, हल्की। तो अल्लाह इतना यकीन अपना दे दे जिस यकीन की वजह से दुनिया की मुसीबतें हमें हल्की लगने लगे। अगर इतना भी यकीन नहीं है तो ये यकीन नहीं है। वमिनल यकीन मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया व मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व कुव्वातिना अबदम मा अबक़ैतना। ऐ अल्लाह, तूने हमें आंख की नेमत दी, सुनने की नेमत दी, बोलने की नेमत दी, चलने की और बात करने की, ये तमाम नेमतें जब तक हमारी जिंदगी है, ये नेमतें हम बाकी रखना, माजूरी से हमें बचाना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आज लोग दौलत मांग रहे होते हैं, सेहत को फोकस नहीं कर रहे। आंख की बीनाई चली जाए, खुदा न ख्वास्ता, कैसी अंधेर जिंदगी है, सुनने की ताकत चली जाए। वो मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व जमीअ कुव्वातिना अबदम मा अबक़ैतना वजअलहुल वारिसा मिन्ना। ये उससे भी ज्यादा खानदानी जुमला। काफिर भी चाहता है कि मेरी आंखों में देखने की ताकत, कानों में सुनने की ताकत, जबान में बोलने की ताकत, मेरी तमाम जो जिस्म के पार्ट्स हैं वो सही रहें, ताकि मैं दुनिया की नेमतों से मजे उड़ाऊं। तो अल्लाह, हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि ये तमाम चीजें बाकी रख कि हम दुनिया में मजे उड़ाएं, दुनिया में भी लज्जत, और ये जो तूने हमें ताकतें दी हैं ये आखिरत में भी तरक्की का जरिया बन जाए। तो डबल मजे हो गए कि नहीं हो गए? है भाई, क्योंकि जिस आदमी में कुव्वत और ताकत नहीं होती मुख्तलिफ चीजों की, वो आखिरत के काम भी ज्यादा नहीं कर सकता। तो वजअलहुल वारिसा मिन्ना, इनके असरात बाकी रहे, क़यामत के दिन फायदा हो। इन आंखों से हमें, इन कान से अच्छी बात सुनी थी और हिदायत मिल गई, तो ये फायदा हो गया ना इस कान का आखिरत में। आंखों से अच्छी चीज देखी और हिदायत मिल गई, अल्लाह की निशानियां देखी और इबरत हासिल हुई इन आंखों से। माँ बाप की जियारत की, बैतुल्लाह हज की, अल्लाह के घर की जियारत की, तो ये आंखों की लज्जत भी है, और इस लज्जत से दुनिया का फायदा भी और आखिरत का फायदा भी। वजअलहुल वारिसा मिन्ना वजअल सअरना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आखा वंसुरना अला मन वजअल सअरना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना। जो हमसे दुश्मनी करे, ऐ अल्लाह, तू उसके खिलाफ हमारी मदद कर। दुनिया में बहुत सारे दुश्मन है, कुछ को आप जानते हैं, बहुत सौ को नहीं जानते। वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना, ऐ अल्लाह, अगर कोई मुसीबत मुकद्दर में है ही तो वो दुनिया की तरफ फेर देना, दीन हमारा उससे महफूज रखना। दुनिया की मुसीबत खत्म हो जाती है, दीन पे को नुकसान अगर हो गया, इसके असरात हमेशा हमेशा रहेंगे। वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना। ये जब मांगा करे ना खूब शौक से, इसका मफहूम सोच सोच के, ऐ अल्लाह, दुनिया हमारा बड़ा गम ना बना देना, कि हमारी बड़ी चाहत ही क्या हो। आज आप देखें, आप किसी पूछे तुझे दुनिया में सबसे बड़ी टेंशन क्या हो, क्या बिजनेस, तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है, सेहत, तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है, बीवी ठीक हो जाए, तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है जो तू चाहता है, यार मेरा सबसे बड़ा मसला है मेरी शादी हो जाए, तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है, यार अब्बा ठीक हो जाए, तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है, यार मेरे बाल नहीं है सर पे, मैं सारा दिन इसी कोशिश में लगा रहता हूं सर पे बाल निकल आए। भाई तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है, भाई मुझे अल्लाह ना करे कैंसर है, मेरा सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये बन चुका है मेरा कैंसर किसी तरह से ठीक हो जाए। भाई तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है, ये लोगों की आप सर्वे करें तो यही होगा ना। समझ में आ रही है बात? अकबर हम्मीना का मतलब सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी टेंशन। भाई तेरा सबसे बड़ा मसला कि यार मेरे बच्चे मेरे काबू में नहीं है, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है मेरे बच्चे इंसान के बच्चे बन जाएं। भाई तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है, भाई इसका सबसे बड़ा मसला इसको खुदा न ख्वास्ता फालिज हुआ है, इसकी अभी सबसे बड़ी कोशिश यही कि फालिज ठीक हो जाए इसका। नबी दुआ सिखा रहे हैं, ये कभी भी हमेशा अल्लाह से पनाह मांगो, ऐ अल्लाह ये चीजें मेरे मसले तो रहें, सबसे बड़े मसले ना रहें, सबसे बड़ा मसला एक ही हो, आखिरत। भाई ये मसला खत्म हो गया, कोई दूसरा मसला आ जाएगा आपके साथ, क्या ख्याल है? इधर मेरी तरफ देखें, उधर क्यों देख रहे हैं? अभी आपका सबसे बड़ा मसला है मेरा बयान सुने, आप बैठे। अच्छा मुझे कुछ इस वजह से देख रहे थे आप मुझे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उसमें देता हूँ दुआ में। 4 लाख रुपए में जमा हुआ है, ये जमा करना है 25-30 उसकी थोड़ी सी। अच्छा मैं जुम्मे की नमाज की बात देता हूँ। तो सबसे बड़ा मसला जो मेरा और आपका हो, तो हदीस में आता है कि अल्लाह से दुआ मांगो, ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना, अल्लाह ये दुनिया के जो बखेड़े और मसाइल हैं ये हमारा सबसे बड़ा मसला ना हो। सबसे बड़ा मसला हमारा एक हो, भाई कैंसर ठीक हो या ना हो, आखिरत सही हो जाए। हमने ऐसे उलमा को देखा है मौत के वक्त
शिफा की ज्यादा फिक्र नहीं है उनको कि मैं ठीक हो जाऊं, फिक्र ये है कि भले मर जाऊं लेकिन मगफिरत हो जाए आखिरत में। हमारे एक उस्ताद थे, 45-50 साल बमुश्किल उनकी उम्र होगी, बीमार हो गए बहुत सख्त। तो मैं जब भी उनसे मिलने के लिए जाता, उनकी इयादत के लिए, आमतौर पे जब आप बीमार की इयादत के लिए मिले तो बस वो एक ही चीज कर रहा होगा, यार मैं ठीक हो जाऊं, बस मैं ठीक हो जाऊं, बस मैं ठीक हो जाऊं, अब फलां डॉक्टर, वो इसके अलावा उसकी कोई चाहत नहीं होती। हम जब उनसे मिलने के लिए गए तो बड़ी शदीद तकलीफ में, नलकियां लगी हुई हैं, ड्रिप चढ़ रही है, बहुत कमजोर हो गए। हमने कहा कैसी तबीयत है? कह रहे तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करो अल्लाह मुझे शिफा दे दे। फिर थोड़ी देर में कहने लगे बस दुआ करो अल्लाह मुझसे आखिरत में हिसाब ना ले। हर थोड़ी देर के बाद, भाई अगर मेरी जिंदगी खत्म हो रही है तो बस दुआ करो अल्लाह मुझसे आखिरत में हिसाब ना ले। दुनियादार आदमी कहता है बस खत्म हो रही है तो नहीं, खत्म नहीं हो, बस ये दुआ करो, ये मैं मरना नहीं चाहता भाई मैं किसी भी कीमत पे। वो अल्लाह से मांग भी रहे कि शिफा, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमने अल्लाह के सामने ये थोड़ी कहना है कि अल्लाह तेरी मर्जी ठीक करता है तो कर दे, नहीं तो नहीं, ये नहीं, हमने तो दुआ तो यही मांगनी है अल्लाह हम कमजोर है ठीक कर दे। बड़ा मसला इससे भी बड़ा है, वो क्या है? आखिरत। कंपेयर है, कंपैरेटिव डिग्री है। अगर कोई मसला आपका सबसे बड़ा है तो आखिरत उससे भी बड़ा मसला होना चाहिए। अगर आपका मसला आपकी बेगम है तो आखिरत उससे भी बड़ा मसला होना चाहिए। अकबर हम्मिना, सबसे बड़ा मसला मेरा और आपका क्या होना चाहिए? अल्लाह। अब ये हम कभी बयान में सुन लेते हैं, लेकिन जब आप प्रॉपर ये दुआएं मांगते रहेंगे, ए अल्लाह मेरा सबसे बड़ा मसला दुनिया ना हो, तो दिल पे असर होगा कि नहीं होगा? इसका इस्तेजार होगा कि नहीं होगा कि मैं तो अल्लाह से बार बार यही मांगता हूं कि मेरा सबसे बड़ा मसला दुनिया ना हो, और आज मैंने सबसे बड़ा मसला इसको बनाया हुआ है। वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना, मेरी नॉलेज की इंतहा भी दुनिया ना हो। आपकी नॉलेज घूम फिर के किसकी तरफ आती है? दुनिया की तरफ। तो इसका भी वही मफहूम है जो पहले वाले जुमले का मफहूम है। वला मबलग इल्मिना वला गायत रग़बतिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, ए अल्लाह कोई ऐसा शख्स हम पे मुसल्लत ना कर जो हम पे रहम ना करे। हर आदमी के ऊपर कोई ना कोई होता है। आप घर के सरबराह हैं तो औरत के ऊपर आप मुसल्लत हैं, वो ये दुआ मांग सकती है। आप दफ्तर में जाते हैं तो आपका बॉस आप पे मुसल्लत, इलाके का नाजिम आप पे मुसल्लत, सदर वजीर आजम आप पे मुसल्लत। तो अल्लाह जो भी हमारे बड़े हैं उनकी तबीयत में रहम का जज्बा रख। वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना वला ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला गायत रग़बतिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। यहां तक दुआ है ये, और बहुत सारी दुआएं। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बक अहब्बल अशियाई इलैया, ऐ अल्लाह मैं दुनिया में जितनी चीजों से मोहब्बत करता हूं, मैं नहीं कह रहा कि वो मोहब्बत खत्म कर दे, अपनी मोहब्बत उन तमाम चीजों पे गालिब कर दे। सबसे मोहब्बत हो, लेकिन जहां तेरी मोहब्बत और मखलूक की मोहब्बत में टकराव हो वहां गालिब कौन हो? तेरी मोहब्बत। क्या मतलब? कभी किसी को खुश करने के लिए तुझे नाराज करना पड़े तो उसको नाराज कर दूं, तुझे नाराज ना करूं। जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है उसके लिए छोटे महबूब को इंसान नाराज कर देता है, छोटे के लिए बड़े महबूब को इंसान नाराज नहीं करता। ये नहीं होता। वजअल खौफक अखवफल अशियाई इलैया, ऐ अल्लाह दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी जिनसे इंसान खौफजदा होता है और होना चाहिए, तो मैं ये नहीं कहता चीजों का खौफ ही खत्म कर दे, लेकिन अपने खौफ को इन तमाम खौफों पे गालिब कर दे। अपने खौफ को इन तमाम खौफों पे, जहां तेरी नाफरमानी हो वहां किसी से ना डरूं मैं। जो उखाड़ना है उखाड़ लो भाई, नमाज नहीं छोड़ सकता मैं। होता है ना, बॉस कह रहा होता है आपको इजाजत नहीं है नमाज पढ़ने की, भाई आपने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हमारे एक रिश्तेदार थे क्या हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, शिप पे थे कैप्टन। तो उनके वालिद साहब इतना बीमार हुए कि हमारे नाना ही, बताने में कोई हर्ज नहीं है, बीमार हुए नाना हमारे, यानी अब जाहिर है मैं मामू की बात कर रहा हूं ना, करिए। तो बीमार हो गए वो, उनको इत्तला दी गई शिप पे कि आपके वालिद साहब बिस्तरे मर्ग पर हैं, बस अब दुनिया से जाने वाले हैं। उन्होंने कंपनी को कहा कि मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत खराब है, मैं इस आखिरी वक्त में अपने बाप के साथ होना चाहता हूँ। वो बता रहे थे खुद, कंपनी ने कहा कि छुट्टी नहीं है आपको। इन्होंने कहा ऐसी की तैसी, सही पकड़ो, छुट्टी देनी है तमीज से दो, नहीं देनी है तो मैं छोड़ के जाऊं। ये कैसे हो सकता है? मेरा बाप दुनिया से जा रहा है और मैं यहाँ कंपनी के लिए बैठा रहूं। यहाँ कंपनी बाद में है, बाप कौन है? पहले है। तो खैर वो दे दी उनको तमीज से छुट्टी। उन्होंने थोड़ी बदमाशी भी करनी पड़ती है, तो भाई छुट्टी दो मुझे, नहीं तो रखो किसी दूसरे बंदे को, मेरा हेडिक नहीं है। गैरत खत्म ना, मार्केट में गैरत ही नहीं है।
تو باپ ماں یہ رشتے ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کمپنی باس چھٹی دے دیں گے تو چلا جاؤں گا, نہیں تو سر میں مجبور ہوں. بھائی تمہارے باپ کو بھی چھٹی دینی پڑے گی. تو ایسے ہی نماز کے لیے بھی ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بس یہ واقعہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں, کہ ایک صاحب کو اسلام آباد میں کسی کمپنی میں جاب ملی. تو کمپنی نے ان کو انٹرویو کے دوران بتا دیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس نے کہا میں یہ جاب, حالانکہ سارے انٹرویوز پورے ہو گئے تھے, سلیکشن ہو چکا تھا ان کو, لیکن آخری میں ان کو یہ بتا دیا. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا یہ جاب, اچھی خاصی تنخواہ تھی. تو اس نے کہا کہ کیا آپ پکے نمازی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا. میں جب آپ ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں بھائی تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں ویسے ہی نہیں پڑھتا, سست ہوں, کاہل ہوں, تمہارے مشورے پہ میں نماز چھوڑ دوں یار؟ کمپنی کے کہنے پہ میں چھوڑ دوں؟ خدا کہے گا نا کہ تو تیرا دل اپنا ہی نہیں چاہتا تھا, ہے بھائی تیرا اپنا دل نہیں چاہتا تھا, تو نالائق تھا, لیکن اب کمپنی اور خدا کا مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کو تو نے خدا بنا لیا ہے. یعنی ہم اتنا پروٹوکول تھوڑی کمپنی کو دیں گے, باس کو دیں گے کہ تیرے تو کہہ دے نماز چھوڑ دو, تو ہمارا باپ ہے جو تو کہہ دے یہ کام تو ہم باپ کے کہنے پہ ہی. اگر آپ کا نماز پڑھنے کا موڈ ہوا اور ابا کہہ رہے نہیں پڑھو, ایسے موقع پہ آدمی کہتے ہیں ابا میرا اپنا آج تو میرا موڈ بن گیا ہے, میں کیسے چھوڑ دوں نماز. تو یہاں تو ابا کو آدمی لفٹ نہیں کراتا میرے بھائی, جو کرنے والے ہوتے ہیں. باس کو اتنا باپ کیوں بنا لیں گے ہم؟ تو باس کی چمچا گیری اتنی کیا کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکو. یہ بھی انسان ہے, اتنا زیادہ فری نہیں کرایا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے باس سے بدتمیزیاں شروع کر دیں, آپ بد کلامیاں شروع کر دیں, عزت دینی چاہیے, لیکن اللہ سے آگے تھوڑی نکالنا ہے اس کو, اللہ سے آگے تھوڑی رکھنا ہے. تو ہمارے حضرت کو وہ بڑا پسند آیا بے نمازی, کہا کہ دیکھو غیرت ہے اس میں, اتنی بڑی جاب ٹھکرا دی اس نے. بولا بھائی تمہارے کہنے سے تم نے یعنی میں اس لیے اب نماز نہیں پڑھ رہا کہ کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو کمپنی کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ تم چند لاکھ روپے تنخواہ دے کے تم نے ہمیں غلام بنا لیا ہے. تو اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے تو تمہاری بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا؟ تو تمہاری تو ہم پہلے ٹھکرائیں گے. تو غیرت مند بے نمازی, غیرت مند بے نمازی. خیر نماز پڑھنی چاہیے, نماز کی ویلیو کم نہیں ہے. تو یہ ہے وَجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَقْتَعْنِي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق اتنا دے دے کہ دنیا کی حاجتوں کی تمنا نہ رہے. اتنا شوق ہو جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا شوق ہی یہ بن جائے. تو پھر یہ ثانوی درجے میں ہو. اور آخری جملہ اس دعا کا وَإِذَا أَخْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَخْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ جب لوگوں کی آنکھیں اس دنیا سے ٹھنڈی ہوں, کسی کو پتا چلا کہ بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ اس کے نام نکل آئے, آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, بتاتا پھر رہے ہو بھائی ماشاءاللہ ادھر رشتہ ہو گیا, ہاں بھائی مفتی صاحب کا بیان اثر کر گیا ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نا, گاڑی آ گئی, پیسہ آ گیا. تو اے اللہ اس وقت میری آنکھیں اپنی عبادت میں ٹھنڈی کرنا, مجھے عبادت کی ایسی لذت دے دے, اپنے سامنے راز و نیاز اور مناجات کی, اور اپنے سامنے دعا مانگنا اور نماز پڑھنا اور تیری تلاوت کرنا اور تیری عبادت کرنا, تیرے سے تعلق ایسا ہو جائے کہ میری آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی نہ ہو. مجھے مزہ کس میں آئے؟ تجھ سے راز و نیاز کرنے میں. یہاں بھی یہ نہیں کہا جا رہا مجھے دنیا نہیں دینا, مجھے پلاٹ نہیں چاہیے, مجھے گاڑی نہیں چاہیے. چاہیے بھائی, کون مستغنی تھوڑی ہے اللہ سے, سب کچھ چاہیے, لیکن جو لذت ہو نا, لذت وہ ان چیزوں میں نہیں ہو, ان ٹکڑوں میں, کھلونوں میں. لذت کس میں ہو؟ آخرت میں, تجھ سے تعلق میں. تو وہ خرید لیں مناجات مقبولہ, کیونکہ دعائیں تو بہت ہیں نا, کن کن دعاؤں پہ بیان کرتے ہیں. تو ایک دن ہفتے کو آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے ہفتے کو یہ پڑھے, اتوار کو آسانی کے لیے, ترتیب کے لیے, تو اس سے پورا ہفتہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پھر پڑھتے رہیں گے تو وہ دعائیں آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گی. پھر ایک دن آپ آٹو پہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. جیسے میں بعض چیزوں پہ آٹو پہ ہو گیا ہوں, خود بخود منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, خود بخود کچھ چیزیں ہیں وہ پھر کبھی بیان میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ آٹو پہ آ گیا ہوں, تو وہ خود بخود ہونا شروع, تو وہ آپ کو دعائیں آہستہ آہستہ خود بخود یاد, اور آپ کو محسوس ہوگا آپ کے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.